آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز برطاریہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لوگ تجزیہ کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج وزیر اعظم پاکستان نے موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے ڈائیلاگ کی ایک تحریک جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اس کے جواب میں پی ٹی آئی کے رہنما فرح حبیب کا جواب آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ کی پیشکش کرنا یہ موجودہ حکومت کی ناکامی کا ایک بہت بڑا اعلان ہے یا اعتراف ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عشاء، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈائیلاگ تو ہر صورت ہونے چاہیے۔ جی بالکل۔ یہ گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے ان کی ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہوں گا فروغ حبیب کی بات پر بھی اور شہباز شریف کی اس تجویز پر بھی کہ اس وقت گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہم پہ اتنے قرضوں کے انبار ہیں کہ ہم سے جو ان کی سود کی جو قسطیں ہیں وہ بھی نہیں دی جا رہی، وہ ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں پھر IMF سے پیسے لینے پڑے ہیں۔ جب IMF کے پاس گئی موجودہ حکومت، مفتاح اسماعیل صاحب گئے تو انہوں نے کہا جی کہ جو اپنے اسٹیٹ نے، ریاست پاکستان جس کی حکومت میں یہ پرومس کیے تھے کہ ہم پیٹرول بڑھائیں گے، اس کی قیمتیں بڑھائیں گے، آپ نے پیسے ہم کہاں سے دینے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں بڑھا کے آپ کو دیں گے پیسے، تو آپ جا کے قیمتیں بڑھائیں۔ پھر قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ابھی بڑھیں گی۔ اب اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو صورتحال ہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ بحران بہت بڑا ہے۔ مثال کے طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ شہروں میں کوئی 8 گھنٹے کا ہے اور 12 گھنٹے سے تجاوز کر دیا دیہی علاقوں میں۔ اتنی بڑی شارٹ فال کا سامنا ہے بجلی کی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہم 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے جس صورتحال سے دو چار تھے، آج پھر اسی صورتحال سے دو چار ہیں۔ بجلی کا شارٹ فال اتنا ہمیں اس کا سامنا ہے۔ گیس نہیں مل رہی، پیٹرول نہیں مل رہی، گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے، اچھا بجلی نہیں مل رہی، پھر کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی سے مہنگی ہو گئی ہیں۔ تو ایسی صورتحال ہے، لوگ جو ہیں اب عمران خان کال دیں نہ دیں، لوگ پھٹ پڑیں گے، یہ بہت جلدی کی بات ہے۔ اس صورتحال کو بھانپ لیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ انہوں نے گرینڈ ڈائیلاگ کی آفر کر دیا، تجویز دے دی ہے کہ اس وقت ساری پارٹیز بیٹھیں، اپوزیشن کی بھی، حکومت بھی، یعنی کہ ساری سیاسی پارٹیز بیٹھیں اور اس پہ ہم گرینڈ ڈائیلاگ کریں۔ بہت اچھی بات ہے۔ کون سا پاکستانی ہے یا دنیا کا کون ذی شعور ہے جو اس پہ اتفاق نہیں کرے گا؟ لیکن ذرا ایک منٹ کے لیے رکے، ذرا سوچئے۔ شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، کیا انہوں نے گرینڈ پہلے ڈائیلاگ کیے، کسی سے پوچھا کہ میں یہ کر لوں؟ شہباز شریف صاحب نے بڑے بڑے فیصلے لیے ہیں، اس میں دیکھیں نا سب سے بڑے فیصلے تو یہ مہنگائی کے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ میں نیب کی جو قوانین ہیں ان میں ترمیم کرنے جا رہا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی۔ اچھا، جہاں تو یہ کامیاب ہونا ہوتا ہے وہاں تو یہ سب کو بلا لیتے ہیں، کیونکہ ناکام میں اکیلا نہ ہوں اور میں کہوں کہ میں نے پوری قوم کو اعتماد میں لیا تھا، ساری اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا تھا۔ بھائی آپ نے قانون کا قانون بدل ڈالا ہے، اس میں کسی ایک بندے سے آپ نے ڈائیلاگ کیا، کسی سے پوچھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، راتوں رات کسی کو پتہ بھی نہیں لگا، کانوں کان خبر نہیں ہوئی، آپ نے صبح اسمبلی میں قانون پیش کیا اور اس کو منظور بھی کر لیا۔ صدر پاکستان اس پہ اڑ گیا، عارف علوی صاحب، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر وہ الگ بات ہے کہ یہ سینٹ میں جائے گا، اگر وہاں سے پاس ہو جاتا ہے تو پھر صدر مملکت کی جو اس پہ ہے تصدیق کی مہر جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دونوں ایوان اگر اسے اکثریت سے منظور کر لیتے ہیں تو وہ قانون بن جائے گا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ڈائیلاگ کی وہاں ضرورت محسوس کی ہے کہ میں گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ وہاں بھی کروں۔ جتنے بڑے فیصلے انہوں نے آج تک کیے ہیں، ابھی انہیں آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، 2 ماہ ہوئے نا انہیں صرف، تو 2 ماہ میں اتنے بڑے فیصلے کر لیے۔ چیئرمین نیب کی تقرری کا فیصلہ، چیئرمین نیب چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کا فیصلہ۔ اب آنے والے دنوں میں کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی۔ اچھا، بجٹ پہ انہوں نے کہا کہ آئیں آپ سب مل بیٹھ کے بجٹ پیش کرنا ہے اور اس پہ بات کریں گے ہم۔ تو شہباز شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں فروغ حبیب، مجھے کبھی بھی میں کبھی اس کا اسپوکس مین نہیں بنا، آپ کے علم میں ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ فروغ حبیب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ موقف جو ہے، اب چونکہ میں نے اپنا مقدمہ سامنے رکھ دیا آپ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ فروغ حبیب یہاں پہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی ناکامی کا اعتراف ہے ایک طرح سے۔ اب وہ اپوزیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں مہنگائی پہ، لوڈ شیڈنگ پہ، قیمتیں کیوں بڑھائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے نا، آنے والے 3 4 5 دن میں، یعنی کہ 15 تاریخ تک انہوں نے پیٹرول بم پھر گرانا ہے عوام پہ، بجلی پھر مہنگی کرنی ہے۔ ابھی تو بل نہیں ہے، تو اسی جو بل آنے والے ہیں نا ان میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ ابھی مہنگائی کے بم گرانے ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ذرا اس کو بھی ساتھ رکھیں۔
ان سے انہیں اعتماد میں لے, تو ایسا ہونا نہیں ہے. اپوزیشن اتنے بھولے بالے لوگوں کا ٹولہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ان سے گرینڈ اس معاملے میں ڈائلاگ کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ جی چونکہ آپ بہت مشکل فیصلے ہیں تو آپ وہ فیصلے کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہونے جا رہا. اس وقت کی جو صورتحال ہے, شہباز شریف صاحب اگر واقعتاً سنجیدہ ہیں قومی ایشوز میں کہ ساری قوم کو اعتماد میں لینا ہے, ساری قوم مطلب ان کے نمائندے, اگر ساری قوم کو اعتماد میں لینا ہے, شہباز شریف اس میں سنجیدہ ہیں, تو یاد رکھیے گا یہ سب کچھ ریورس کریں جو انہوں نے کیا ہے. صدر پاکستان نے وہ سمری واپس بھی جو آ دی ہے اس پہ, انہوں نے کہا اس پہ غور کریں, تو اس پہ بھی یہ گرینڈ ڈائلاگ کریں. ابھی جتنے بھی فیصلے انہوں نے کیے ہیں سب ریورس کریں نا شہباز شریف صاحب, اور ان پہ گرینڈ ڈائلاگ کریں. پھر میرا خیال ہے کہ سارے لوگ ان پہ گرینڈ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ شہباز شریف میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی حکومت کا ناکامی کا اعتراف ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو فروغ حبیب نے کہی کہ ان کی, تو انہوں نے بالکل درست کہا ہے, یہ شہباز شریف کی حکومت کی ناکامی کا اعتراف ہے. اور شہباز شریف صاحب کو مان لینا چاہیے کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے. میرے کل ایک دوست نے بات کی, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہیں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, بہت اچھے حکمران ہیں, انہوں نے پنجاب میں بڑا کام کیا یہ وہ. کل انہوں نے کہا جی اب ثابت ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھے ٹھیکیدار تھے, وہ اچھے پل بنا سکتے ہیں, اچھی سڑکیں بنا سکتے ہیں, اچھی عمارتیں بنا سکتے ہیں, لیکن ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر, ایک اچھے حکمران نہیں ہے. حکمران کا کب پتہ چلتا ہے؟ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا آپ کو کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اپنا گھر چلانا ہے اور آپ کو ہر روز 1 لاکھ روپے ملیں گے. اب مجھے بتائیے اس میں آپ کی قابلیت کہاں ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ اپنا گھر نہیں چلائیں گے. آپ تو بہت سمجھدار ہیں, پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹر ہیں, آپ تو گھر چلا لیں گی. یہاں تو کسی بالکل بیوقوف عورت سے کہا جائے کہ 1 لاکھ روپیہ لو اور اپنا گھر چلانا ہے, 1 کروڑ روپیہ ڈیلی لو اور اسے اپنا گھر چلانا ہے, تو وہ تو 1 کروڑ روپے میں ڈیلی گھر بھی چلا لے گی اور 50 لاکھ بچا بھی لے گی. تو اس میں کمال اس کا کیا ہے؟ آپ لوگ قرض لیتے ہیں, بے پناہ قرض لیتے ہیں, اربوں خربوں ڈالر جا کے قرضے لے آتے ہیں اور پھر اس قرض سے ملک چلاتے ہیں. آپ کی مہارت کہاں گیا؟ آپ کا ویژن کہاں گیا؟ تو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ناکام ترین حکومتیں تھیں. انہوں نے ابھی تک دیکھیے ہم ڈیمز نہیں بنا سکے, پیسے اکٹھے کیے, ہر طرح سے پیسے اکٹھے کیے, عوام سے پیسے لیے, ہمارے بجلی کے بلوں کے ذریعے پیسے لیے جاتے ہیں, عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے, لیکن کوئی ڈیم بنا؟ ڈیم تو بڑی دور کی بات ہے, ہم نے تو ایک جوہر نہیں بنایا. ہمارا نہری نظام جو ہے وہ ناکافی ہے اب ملک کو چلانے کے لیے. اچھا دریاؤں کا پانی جو ہے, تو ہمیں تو فوری طور پر ڈیمز کی ضرورت تھی. کوئی بات ہی نہیں ہے, کسی میں اتنا ویژن نہیں ہے کہ وہ کوئی ترقیاتی کوئی کام بڑا کر سکے. تو یہ 2-4 سڑکیں بنا دینا, پل بنا دینا. اچھا یاد رکھیے گا میں ترقی کا دشمن نہیں ہوں جی سر, لیکن مجھے ایک بات بتائیے, جو میٹرو ہم نے بنائی ہے جس کا کرایہ پہلے شاہدرہ سے لے کر گجومتا تک 20 روپے تھا, اب حکومت اس پہ 30 روپے پہلے سبسڈی دے رہی تھی ابتدا میں, اب تو شاید 50 روپے سے بھی زیادہ سبسڈی اس پہ دی جا رہی ہے. حکومت 30 روپے غالباً ایک بندے سے لے رہی ہے, ایک پیسنجر سے, اور اس پہ حکومت کو جو 50 روپے سے زیادہ سبسڈی دینا پڑ رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیے, IMF کتنے سیانے ہیں, وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو جو پیسے دے رہے ہیں ان سے کاروبار نہیں کرنا, آپ نے ایک رتی برابر کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے حکومت کو ارننگ ہو, بلکہ وہ ایسے پروجیکٹس آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پروجیکٹ لگانے ہیں اور آپ نے عوام کو یہ سبسڈی دینی ہے 50 روپے کی پر پرسن. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے IMF سے قرضے لیے, بھاری شرائط پہ قرضے لیے, بھاری سود پہ قرضے لیے, ہم نے بنائی میٹرو, ہم نے بنائی اورنج ٹرین, اس میں 20 روپے کا ٹکٹ کر دیا, 30 روپے کا ٹکٹ کر دیا, 50 روپے حکومت ایک پیسنجر پہ دے رہی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ اب آپ کو میں یہ مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. آپ مجھے 1 کروڑ روپے دیتی ہیں, آپ کہتی ہیں تمہیں میں 1 کروڑ روپے قرضہ دیتی ہوں اور تم نے مجھے 1.25 کروڑ روپے واپس دینا ہے 5 سال میں, لیکن اس سے کاروبار نہیں کرو گے, آپ نے اپنا طرز زندگی بہتر کرنا ہے, آپ کے ڈرائنگ روم میں بہترین ٹائل لگے ہوں, صوفے نئے ہوں, آپ کے کپڑے بہترین ہوں, آپ کی گاڑی بہترین ہو, یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے. اب میں نے اس جو آپ سے 1 کروڑ روپیہ لیا تھا اس سے میں نے اپنی زندگی کا معیار بلند کر لیا, میرے گھر کے کچن کے برتن بدل گیا, بہترین کراکری آ گئی, سب کچھ بہترین, کرٹنز بدل لیے, فرنیچر بدل لیا, اور لکڑی کا کام میں نے کروا لیا, باہر ٹائلیں لگوا دی, وہ 1 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا. اب بتانے والی بات یہ ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو 1.25 کروڑ واپس کرنا ہے, اور وہ جو پیسے تھے وہ میں نے ایسی جگہ پہ لگائے جہاں سے میری انکم نہیں آنی. اب میں نے گاڑی خریدی تھی, ان پیسوں سے کچھ 40-50 لاکھ کی گاڑی بھی خرید لی, اب گاڑی کا پیٹرول اور ڈرائیور کا خرچہ ہے, تو میرے اخراجات بڑھ گئے. اب جب آپ کو میں نے قسطیں دینی ہیں تو وہ تو میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس سورس آف انکم پہلے بھی نہیں تھا جو مجھے قرض لینا پڑا, اب تو بالکل بھی نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے مجھ سے مزید پیسے لو, اب جو گاڑی ہے اس کو بھی میرے پاس گروی رکھ دو, پہلے میں نے گھر رکھا تھا.
تو حکومت ایسے چل رہی ہے, ہم اپنی پراپرٹیز, موٹر ویز, ہم اپنے پی آئی اے, ہم اپنے ریلوے, سب کچھ ہم نے گروی رکھا ہوا ہے, ان پہ ہم قرضے لیے ہیں, اب وہ قرضے واپس نہیں ہو رہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, اب مزید اگر آپ نے ہمیں وہ قسطیں نہیں دے پا رہے تو آپ ہم سے مزید قرضہ لے لیں اور مزید چیزیں گروی رکھیں. اور پھر ہوتا کیا ہے, یہ پیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں, حکمرانوں نے واپس نہیں کرنے ہوتے, یہ کرنے ہوتے ہیں عوام نے پیسے واپس. عوام کیسے واپس کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں ٹیکسز کے ذریعے, وہ کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے. پیٹرول میں مہنگا ہو گیا, ان کو ہم نے قسطیں دینی ہیں. گیس مہنگی ہوگی, وہاں سے پیسے, بجلی مہنگی ہوگی, وہاں سے پیسے نکال کے انہیں واپس دینے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, حکمرانوں کے اللے تللے جو ہیں, جو کچھ یہ کرتے ہیں, اخبارات کو اشتہار دیے جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے صرف 1.5 مہینے میں کتنے کے اشتہارات دے دیے, کروڑوں روپے کے اشتہارات. یاد رکھیے گا, یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے جو ہوتے ہیں وہ عوام کی جیب سے نکلتے ہیں, بلکہ ان کے حلق سے نکلتے ہیں. اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے. خیر, بات ہو رہی تھی گرینڈ ڈائلاگ کی, تو گرینڈ ڈائلاگ کی جو بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے, بلا مبالغہ یہ ان کی حکومت کی ناکامی کا اعتراف ہے, اور شہباز شریف صاحب قطعی طور پر ڈلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور دکھ اس بات کا ہے کہ 4 سے 5 دن کے بعد انہوں نے بجٹ پیش کرنے جانا ہے. جی سر. اب بتائیں وہ کہ ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا, اس روز بھی میں نے کہا تھا عمران خان یا شہباز شریف بتائیں, کیا کسی کے ذہن میں ایسا فارمولا ہے کہ وہ ہمیں اس دلدل سے, بے روزگاری سے, مہنگائی سے یہاں سے نکال سکے؟ عائشہ یاد رکھیے گا, یہ بالکل نالائق لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے. ان کے پاس ایک ہی فارمولا ہے کہ آئی ایم ایف کے ہماری آخری سانس بھی وہاں گروی رکھیں, بھاری شرائط پہ وہاں سے قرضے لیں اور اللہ تللے کریں. ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, وزڈم ان کے پاس ہے نہیں, سوچ ان کے پاس ہے نہیں, بس یہی کر سکتے ہیں کہ بھاری قرضے لیں, آپ کو اور مجھے گروی رکھ دیں, ہماری آخری سانسیں بھی گروی رکھیں, ہماری اولادوں کو گروی رکھ دیں, اور اس کے بعد یہ عیش کریں, کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں, اقتدار کھیل رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی یہی جلدی ہے کہ جلد از جلد میں اقتدار میں پہنچوں, تاکہ میں آئی ایم ایف سے مزید 20,000 ارب ڈالر لے کے, 20,000 ارب روپے لے کے لوٹ مار کا بازار گرم کروں, اور قوم دیتی رہے گی بس. اللہ خیر صدا. اس کے علاوہ سر ایک ویڈیو لنک ہے, وہ بہت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے, کہ جس میں ریاض ملک صاحب جو ہیں اپنی بیٹی سے گفتگو کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب, پنکی ماریا اور فرح گوگی ان سے رشوت کے جو ہے نا ان پہ الزامات لگا رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا, یہ میں عرض کرتا ہوں, ایسی بہت ساری ویڈیوز ابھی اور آڈیوز لیک ہونی ہیں. جی, آپ کو یاد ہے نا, ہم پناما لیکس, ڈان لیکس, پھر ایک زرداری صاحب کی اور ریاض ملک صاحب کی آڈیو کال لیک ہوئی تھی. اب یہ ریاض ملک صاحب کی اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے گفتگو ہے, اور اس میں ان کی بیٹی بتا رہی ہے کہ کل صبح آپ کو لیٹر مل جائے گا, اس کے عوض انہوں نے یہ مانگا, وہ جو انگوٹھیوں کی بات ہو رہی ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لیٹر بھی صبح مل جائے گا, اور عمران خان صاحب نے ہم ہی بھر لی ہے. اور میں نے فرح گوگی سے کہا کہ ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں, پہلے بھی ایسے ہوا, آپ نے وعدے کی یہ وہ, اس نے کہا کہ صبح ہو جائے گا. ایسی بہت ساری لیکس آئیں گی, اور ہمارے نصیب میں یہی لیکس ہیں. جی سر. میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کیا سمجھتی ہیں ریاض ملک جیسا بندہ, اب دیکھیے یہ فٹ پاتی جو ہیں, یہ کھربوں ڈالر کے مالک کیسے بن گئے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, آپ کے حکمران چونکہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کو نوازتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, ان کی بیویاں کرپٹ ہیں, ان کی خاتون اول جو تھی انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے فرح گوگی نے کیا کیا اور بشرا بی بی نے کیا کیا. تو ایسی لیکس جو ہیں یہ آتی رہیں گی. جب یہ چلے جائیں گے تو پھر شہباز شریف صاحب کی ویڈیو لیکس آئیں گی, حمزہ کی ویڈیو لیکس آئیں گی کہ حمزہ نے اپنے دور اقتدار میں یہ کیا تھا. تو اس میں عشاء کوئی شبہ نہیں ہے. جی سر. کرپٹ ترین ٹولہ جو ہے وہ ہم پہ مسلط ہے. یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. سرکاری املاک ہیں, ریاض ملک جس پہ اپنے ٹونز بناتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, وہ سرکاری املاک ہیں, اور اسی بات پہ وہ این او سی مانگ رہے ہیں, اسی بات پہ لیٹر مانگ رہے ہیں کہ مجھے این او سی دیا جائے, مجھے لیٹر دیا جائے تاکہ میں سرکاری اراضی بیچوں. اس کی وجہ کیا, اس نے کس کس صحافی کو پیسے اور گاڑیاں نہیں دی, اس نے کس کس بیوروکریٹ اور کس کس جج کو نہیں دی. اسی طرح فرح گوگی اور بشرا بی بی کو بھی اس نے پیسے بھی دیے, اور جیولری بھی دی ہیرے کی, وہ جو اس نے بات کی, رنگ کی بات کر رہی ہے. تو یہ اربوں روپے جو ہوتے ہیں ادھر سے ادھر ہوتے ہیں رشوت کی صورت میں. اور میں نے عرض کیا کہ اس ملک میں, یاد رکھیں عمران خان صاحب کنٹینر پہ کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں 12 ارب روپے کی ڈیلی کرپشن ہوتی ہے, اگر وہ کرپشن رک جائے تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. اب خان صاحب نے آ کے وہ جو کرپشن تھی وہ 36 ارب روپے روزانہ کر دی. تو کرپشن بڑی تھی خان صاحب کے آنے سے, اور کچھ بھی نہیں بدلا تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک یہ کرپشن رکتی نہیں ہے, اور ایسی آڈیو لیکس, اور شرم آنی چاہیے, اگر اس ملک میں کوئی عدالتی نظام ہے, اگر وہ ویڈیو درست ہے, اس پہ سموٹو ایکشن کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ کوئی جسٹس سو رہے ہیں, سبھی نے پیسے لیے نا, ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے سموٹو ایکشن لیا تو میری جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی تو آڈیو لیک ہو سکتی ہے نا, اس لیے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لے گا.
اس قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا. اور میں نے عرض کیا ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ سوچا کریں کہ کس نے اربوں روپے کی انگوٹھی لے لی ہے کیا. آپ یہ سوچا کریں کہ بجلی کا بل کیسے ادا کرنا ہے. اب لائٹ تو آ نہیں رہی, 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, اس کے باوجود جو 20 سے 25 ہزار روپیہ بل آنا ہے وہ ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے. آپ یہ سوچا کریں اربوں روپے کی انگوٹھی کس نے لی, فرح بی بی نے, اور فرح بی بی نے پیرنی صاحبہ کو پہنچائی کہ نہیں, اور اس کے جواب میں ابھی تک لیٹر جو ہے وہ ریاض ملک صاحب کو ملا یا نہیں ملا. شرم آنی چاہیے, اور ریاض ملک تو الٹا لٹکا دینا چاہیے کہ تم رشوت دے کے اس قوم کی لوٹی ہوئی دولت کے ساتھ کھیل رہے تھے آج تک. اور وہ صحافی جنہوں نے یہ ساری چیزیں لی ہیں, اس نے وہ ساری لیکس کی تھی کس کس کو کس کس چیک کے ذریعے میں نے پیسے دیے اور کون کون سی گاڑی لے کے دی. لیکن بے شرم لوگوں کا معاشرہ ہے, بے حس لوگوں کا معاشرہ ہے. کسی نے گاڑی واپس نہیں کی, کسی نے اس کی تردید بھی نہیں کی کیونکہ سارے ہم عام میں ننگے تھے. تو یہ آڈیو لیک جو ہے یہ سوشل میڈیا کی زینت بنے گی, اور 4-5 دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. جیسے پہلی آڈیو لیک جو تھی وہ ختم ہو گئی, یہ بھی ختم ہو جائے گی. اس میں زیادہ سوچنے کی کوئی بات نہیں, اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.